انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی یہ دعوت والی محنت اور تبلیغ والی محنت اسی کو ذریعہ بنایا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہدایت کو زندہ فرماتے تھے، لوگ ہدایت پر آتے اور اس پر فیصلے ہوتے تھے باطل والوں کے مٹنے کے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام قوموں کے پاس آ کر نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی۔ ان کی عمر 1200 سال، 950 سال تو یہ قوم کے طوفان میں غرق ہونے سے یہ پہلے کے ہیں، اور ان کی عمر 1200 سال تھی۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام آئے اور نبیوں نے اپنی امتوں کو ان کی محنت کے ذریعے ایمان آیا اور اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا دین سکھلایا اور اس پر چلایا، اور دین والوں پر فیصلے ہوئے اور اللہ نے باطل کو ختم کیا۔ قوم نوح جو 950 سال تک نوح علیہ السلام کی تکذیب کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے روئے زمین کو پاک کر دیا۔ قوم عاد آئی اس کے بعد، کہ جس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور قوم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد میں ان کی طرح روئے زمین پر بڑے جسم والا ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اب جو اللہ نے طاقت کی نعمت دی اسی کے مطابق وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اسی کے مطابق اپنی حویلیاں بڑی بڑی بناتے تھے، اسی کے مطابق زندگیاں ان کی آتا ہے روایات میں 800-900 سال ہوتی تھی، دنیا کے نقشے بناتے ہیں۔ فرمایا اگر اپنے رب کو پہچان کر اللہ کے احکام پر چلتے تو اللہ پکڑ کے بجائے ان پر اپنی اور نعمتیں دنیا میں دے دیتے، ان کی زندگی کو امن والا بنا دیتے، اور جنت میں موت کے بعد آخرت میں اللہ ان کو جنت عطا فرماتے۔ لیکن یہ انسان ایسا ناشکرا ہے اور انسان ایسا بھول جانے والا ہے، انہوں نے ظلم برپا کیا اور زمین کو گناہوں سے بھر دیا اور زمین کی فضاؤں کو بدبودار کیا۔ اللہ نے پکڑا نہیں، ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے۔ ہود علیہ السلام نے آ کر سالوں ان کو دعوت دی، چند لوگ ایمان لائے تو نبی کی دعوت پر ایمان وجود میں آیا، دین وجود میں آیا، کچھ لوگ اچھے بنے، ان کی زندگی اچھی تھی، ہود علیہ السلام ساتھ ہے، اور ان پر فیصلہ ہوا کہ اب دلیل پوری ہو گئی، حجت تام ہو گئی، اب باطل والوں کو زمین پر نہیں رہنے دینا۔ اللہ نے ہوا جیسی ایک نعمت کو، لطیف نعمت جو مخلوق کو بھیجا، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلی۔ اب ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ انسان سانس لیتا ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ جب تیز چلی تو اپنی بڑی بڑی حویلیوں میں، گھروں میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے گیٹ اور دروازے بند کیے۔ اللہ نے ہوا کو جہاں بھنور کی بھونچال کی صورت میں، گولائی میں ان کے کھڑکی دروازوں کو اکھاڑا اور ان کے جسموں کو وہاں سے نکل تنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑایا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ فضاؤں میں اڑتے رہے، اور سروں کے بل اللہ نے ان کو پٹخ کر مارا، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے گھروں کو ایسے الٹایا کہ ان کی چھتیں زمین میں اور بنیادیں اوپر آ گئی ان کی۔ اور ایمان والے ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو اسی ہوا میں اللہ نے محفوظ کیا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ان کی مدد کا اور ان کی زندگی کے بنانے کا، اور دعوت پر اور نبی کی محنت پر پھر فیصلے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ایک پیغام ساری انسانیت کے لے کر آئے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ سب بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلی قوموں کے حالات، برے لوگ، ان کے برے نتائج، یہ اس قرآن میں اس امت کے سامنے بیان کیے گئے، لیکن یہ امت اللہ کو ایسی محبوب ہے کہ اس کے جو برے اعمال ہوں گے، کوئی امت ایسی نہیں کہ اس کے اعمال کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا۔ فرمایا جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت اپنے نصیبے پر فخر کرو، اور جو سعادت اللہ نے دی اس پر ناز کرو کہ تمہارے نصیبے میں نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نصیبے میں آیا۔ کیونکہ اللہ کے ہاں جو نسبت چلتی ہے نبیوں کی، قیامت میں جو لوگوں کو، قوموں کو پکارا جائے گا نبیوں کے ساتھ، ہر ایمان والے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے
کہ ہم نوح علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہ امت قیامت میں کہے گی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ہیں۔ اس امت کی شان ہی الگ ہوگی۔ فرمائے کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے، اور پھر اس امت کی فضیلت بھی بیان کی، اور میرا نصیبہ یہ ایسی بہترین و پسندیدہ امت اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، یہ میرا نصیبہ ہے جس کو خیر امت قرار دیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر جو دین اترا ہے اب سارے انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے، باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ کل امتی يدخل الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو نافرمانی اور انکار کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ کہا جس نے میری اطاعت کی، ایمان لایا، میرے لائے ہوئے دین پر چلا، میرے طریقے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرصہ دیا گیا 23 سال کا محنت کا، اس لیے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے، آپ اپنی امت کے لیے یہ مبارک دین بھی لے کر آئے، اور آپ اپنی امت کے لیے مبارک دین کی محنت بھی لے کر آئے۔ اور کتنا اونچا معیار کہ ایمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا، ان کی اخلاق ہوں تو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، ان کی عبادات ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسی، ان کی تلاوت ہو تو حضور اور صحابہ جیسی، حتیٰ کہ ان کی عبادات وہ بھی، اور ہر عمل ان کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیارے نبی آپ بتا دیجئے اگر اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان ایمان والے کے ایمان اور عمل سے اس سے محبت فرماتے ہیں تو آسمانوں سے اس کے لیے محبت اترتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں صاف حدیث میں، اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں اے جبرائیل میرا یہ فلاں بندہ جو زمین پر چل رہا ہے اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا، تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبرائیل علیہ السلام اس کا اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان پر اعلان کرو، یہ دنیا کی تو کل آبادی 7 ارب کی ہے، پھر بھی یہ دنیا کتنی جنگلات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، 70% سمندری پانی بھی ہے، اور اس میں صحرا بھی ہے، لیکن اور 7 آسمان وہ فرشتوں سے بھرے ہوئے، اور 7واں آسمان کتنا بڑا، اور اس میں حملۃ العرش بھی، کہ 7ویں آسمان والے فرشتوں میں اللہ کی طرف سے اعلان، جبرائیل علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے سب فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو سب فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر 7ویں آسمان سے اس کے لیے محبت کا اعلان 6 آسمان پر، اور 7واں آسمان پر ہوتے ہوئے سب سے آخر میں آسمان دنیا پر اعلان کیا جاتا ہے، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ اس کو مرجع خلائق بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جانور اور سب چیزیں محبت کرتی ہیں۔ آتا جب ایک انسان قبر پر جو زمین پر چلتا ہے اور پھر قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب تم مجھے تھے، آج میرے حوالے کیے گئے ہو تو میرا معاملہ بھی دیکھو گے، اور وہ قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک دین لے کر آئے، اس میں اللہ کے احکام، اور احکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس لیے فرمایا کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں انبیاء اور رسولوں میں سے، اور تم میرا نصیبہ ہو امت میں سے، جو خیر امت اللہ کی چنی ہوئی امت ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت نبیوں والی جس سے انسانیت سدھرتی تھی، اور انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے آسان اور عزت والا طریقہ دین،
اور آسان طریقہ انسانوں کی زندگی میں آتا تھا اور ان کے لیے دنیا آخرت کے فیصلے ہوتے تھے، وہ محنت اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے